بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو بھی سینے میں جلن رہتی ہے یا پھر ایسی تیزابیت رہتی ہو جس سے رات کو نیند بھی خراب ہو جاتی ہے؟ ایسی حالت میں ڈاکٹر ایک میڈیسن تجویز کرتا ہے جس کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، اومیپرازول، ایسومیپرازول اور ریبیپرازول۔ یہ میڈیسن مارکیٹ میں عام ملتی ہے اور لوگ سالوں سے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ میڈیسن وقتی سکون تو دیتی ہیں لیکن لمبے عرصے تک لینے سے گردوں اور ہڈیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ساری ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ میڈیسن کیوں دی جاتی ہے، کب اور کیسے لینی چاہیے، اور ان کا لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فارماسسٹ عاقب، ایک اور مثال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چلیے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کریں لائک، چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ صحت کی بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ڈیئر فیلوز، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ میڈیسن ہے کیا چیز۔ اومیپرازول، ایسومیپرازول اور ریبیپرازول ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتی ہیں جس سے ہم کہتے ہیں پروٹون پمپ انہیبیٹر۔ یہ میڈیسن ہمارے پیٹ میں ایک چھوٹے سے سسٹم کو جو ہے ٹارگٹ کرتی ہیں جسے کہتے ہیں پروٹون پمپ۔ یہ وہ سسٹم ہے جو ہمارے پیٹ میں تیزاب بناتا ہے، اور جب یہ میڈیسن ہم لیتے ہیں تو یہ سسٹم بند ہو جاتا ہے، تو ریزلٹ یہ ہے کہ ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے۔ ڈیئر فیلوز، یہ میڈیسن زیادہ تر ان حالات میں دی جاتی ہے جب آپ کو ایسیڈیٹی ہو، تیزابیت ہو، ہارٹ برن ہو، جیرڈ ڈیزیز ہو، یا پھر سٹامک السر یعنی معدے کے اندر زخم ہو۔ اور ایچ پیلوری کے علاج میں بھی یہ کمبینیشن تھراپی کے ساتھ لی جاتی ہے۔ ڈیئر فیلوز، اب آتے ہیں کہ یہ میڈیسن کب اور کیسے لینی چاہیے۔ یہاں ایک بڑی غلطی لوگ جو کرتے ہیں وہ ہے لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے مشورے سے لینی چاہیے اور محدود وقت کے لیے لینی چاہیے، زیادہ تر کیسز میں 2 سے 4 ویکس تک۔ انہیں لینے کا صحیح طریقہ یہ ہے خالی پیٹ لیں صبح کے وقت، وہ اس لیے تاکہ یہ اثر صحیح کرتی ہیں۔ ڈیئر فیلوز، آپ سمجھتے ہیں کہ لمبے عرصے تک لینے سے ان کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، کون سی ڈیزیز جو ہے نا ہمیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 چیز، کڈنی پرابلم، گردے خراب ہو سکتے ہیں آپ کے۔ نمبر 2، ہڈیوں پر بھی برے اثرات ہوتے ہیں، ہڈیوں کے اندر سے کیلشیم کو ابزرو کر لیتی ہیں یہ میڈیسن، جس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور فریکچر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ وٹامن B12 کی بھی کمی ہو سکتی ہے۔ کیا کریں، اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر کے مشورے سے محدود وقت کے لیے استعمال کریں۔ لانگ ٹرم یوز صرف ان مریضوں کے لیے ہے جو واقعی کمپلیکیٹڈ السر کا شکار ہوں۔ ادروائز جو ایسیڈیٹی والے پیشنٹ لیتے ہیں وہ صرف محدود وقت کے لیے استعمال کریں یا ان چیزوں سے ایوائڈ کریں۔ نمبر 1 چیز، کھانے میں چکنائی کم کریں۔ نمبر 2، سموکنگ چھوڑ دیں۔ نمبر 3، کھانے کے بعد فوراً نہ لیٹیں۔ نمبر 4، رات کا کھانا سونے سے کم 3 گھنٹے پہلے کھا لیں۔ ڈیئر فیلوز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کریں لائک، چینل کو کریں سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلے انفارمیٹیو ویڈیوز میں، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔